بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں حافظ عرفان سہیل، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیات ان ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ سبق جماعت ہفتم کے مضمون عربی پر مشتمل ہے، اور آج کے سبق میں جو ہم پڑھیں گے ان میں ہے شامل الاعداد یعنی عربی گنتی 1 تا 20 تک، اور اس کے بعد ہے اسماء حسنی الباسط سے لے کر اللطیف تک، اور سورہ قریش اور سورۃ الماعون کی قرات شامل ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آج کے سبق کے تدریسی مقاصد اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے عربی گنتی سے آگاہی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے معنی و مفاہیم سے آگاہی، اور سورہ قریش اور سورۃ الماعون کی قرات اور قواعد تجوید کی پہچان و آگاہی۔ عزیز طلبہ و طالبات، تو آئیے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں عربی گنتی سے، یعنی الاعداد 1 سے 10 تک۔ عربی میں 1 کو کہتے ہیں واحد، 2 کو کہتے ہیں اثنانی، 3 کو کہتے ہیں ثلاثۃ، 4 کو کہتے ہیں اربعۃ، اور 5 کو کہتے ہیں خمسۃ، 6 کو کہتے ہیں ستۃ، اور 7 کو کہتے ہیں سبعۃ۔ اسی طرح 8 کو کہتے ہیں ثمانیۃ، 9 کو کہتے ہیں تسعۃ، اور 10 کو کہتے ہیں عشرۃ۔ اگر ہم ان کلمات یعنی عربی گنتی کے ہر لفظ پر وقف کریں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تو ہم اس کو ساکن بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کسی لفظ کے آخری حرف پر زیر، پیش، زبر یا 2 زیر اور 2 پیش ہوں تو ہم اس کو ساکن کر سکتے ہیں وقف کی صورت میں۔ تو ہم اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کیجئے گا عزیز طلبہ و طالبات، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، اس کے بعد عربی گنتی ہے 11 سے 20 تک، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ عربی میں 11 کو کہتے ہیں احد عشرہ، اور 12 کو کہتے ہیں اثنا عشرہ، 13 کو کہتے ہیں ثلاثۃ عشرہ، 14 کو کہتے ہیں اربعۃ عشرہ، اور 15 کو کہتے ہیں خمسۃ عشرہ۔ اس طرح 16 کو کہتے ہیں ستۃ عشرہ، اور 17 کو کہتے ہیں سبعۃ عشرہ، 18 کو کہتے ہیں ثمانیۃ عشرہ، اور 19 کو تسعۃ عشرہ، اور 20 کو کہتے ہیں عشرون۔ ان کلمات کو بھی ہم وقف کی صورت میں ساکن پڑھ سکتے ہیں۔ غور کیجئے گا، احد عشر، اثنا عشر، ثلاثۃ عشر، اربعۃ عشر، خمسۃ عشر، ستۃ عشر، سبعۃ عشر، ثمانیۃ عشر، تسعۃ عشر، عشرون۔ جی عزیز طلبہ طالبات، تو یہ تھی ہماری عربی گنتی۔ اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے عربی کلمات کے ساتھ، اور اس کو آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے اس کی ادائیگی کی۔ جی عزیز طلبہ طالبات، تو آئیے اب ہم آج کے سبق کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے اسماء حسنی، اس کو پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں اسماء حسنی شامل ہیں الباسط سے لے کر اللطیف تک۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے الباسط۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کا معنی ہے فراخی کرنے والا۔ فراخی سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے
کشادگی پیدا کرتی ہے، وسعت پیدا کرتی ہے، فراخی پیدا کرتی ہے۔ اگلا ہے اللہ تعالیٰ کا نام الخافض، یعنی پست کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جسے چاہے وہ پستی عطا کرے، جسے چاہے وہ بلندی عطا کرے۔ اگلا لفظ ہے الرافع، یعنی بلند کرنے والا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور یہ اس کی شان ہے کہ وہ جس کو چاہے بلندی عطا کرے۔ آگے ہے المعز، یعنی عزت دینے والا، اور اس کے بعد ہے المذل، ذلت دینے والا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے عزت عطا کرے اور جسے چاہے وہ ذلت عطا کرے۔ اس کے بعد ہے السمیع، سننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کی ہر پکار کو اور دعاؤں کو وہ سنتی ہے۔ البصیر، دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اعمال کو، ہمارے افعال کو مشاہدہ کرنے والی ہے، دیکھنے والی ہے۔ اس کے بعد ہے الحکم، یعنی حاکم، یعنی فیصلہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے فیصلے اٹل ہیں، جس کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگلا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے العدل، یعنی عادل، انصاف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صحیح انصاف کرنے والی ہے۔ آخری ہے آج کے سبق کا اللہ تعالیٰ کا نام اللطیف، یعنی بھیدوں کو جاننے والا۔ بھید کہتے ہیں راز، دل کی باتوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، تو یہ تھے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اسماء حسنی۔ آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کے تلفظ کی صحیح ادائیگی بھی سیکھنی ہے، ان کے معنی بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ جی عزیز طلبہ طالبات، آئیے ہم آج کا ہمارا جو اگلا سبق کا ہے عنوان، وہ ہے قواعد تجوید، یعنی تجوید القرآن۔ اس میں پہلی صورت ہے سورہ قریش۔ اس کو ہم پہلے اس کی قرأت کریں گے، پھر اس میں ہم قواعد تجوید کی پہچان بھی کریں گے۔ آپ نے غور سے سننا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق اللہ العظیم۔ جی عزیز طلبہ طالبات، آپ نے سورہ قریش کی تلاوت سماعت کی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے ایسے قواعد تجوید ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا لازمی ہے تاکہ ہم اس کی تلاوت کے دوران غلطی نہ کریں۔ پہلا لفظ ہے لإیلافی، یہاں پہ یا ساکن پچھلے حرف پر زیر، تو یہاں پہ یہ یا مدہ ہے۔ اسی طرح الف ساکن پچھلے حرف پر زبر، تو یہ الف مدہ ہے۔ الف مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آگے لفظ ہے قریشن، یہاں پہ یا ساکن پچھلے حرف پر زبر، تو یہ یا لین ہے۔ تو یا لین ہم نے پڑھا ہے کہ جو حروف لین ہیں ان کو ہم جلدی پڑھتے ہیں، لمبا کر کے یا کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ قریش، یہاں پہ چونکہ کو وقف ہو رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ وقف کی صورت میں ہم حروف لین کو لمبا کر سکتے ہیں۔ آگے ہے دوسری آیت میں ایلافی، وہی ہے یا مدہ ہے، اور الف جو ہے یہاں پہ الف مدہ ہے۔ اسی آیت کا آخری لفظ والصیف، یہاں پہ بھی یا لین ہے، اس کو بھی ہم وقف کی صورت میں زیادہ لمبا کریں گے، مگر عام حالت میں اس کو ہم زیادہ لمبا نہیں کرتے، حروف لین کو جلدی پڑھتے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا، یہاں پہ بھی واو ساکن پچھلے حرف پر پیش، تو یہ یہاں پہ واو مدہ ہے۔ واو مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں آپ کو معلوم ہے، حروف مدہ 3 ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن ہو پچھلے حرف پر پیش، اور اس طرح یا ساکن پچھلے حرف پر زیر،
اور الف سے پچھلے حرف پر زبر، تو یہ حروف مدہ ہے۔ اسی آیت کا آخری لفظ ہے البیت، یہاں پہ بھی یا لین ہے۔ آگے ہے الذی، یا ساکن پچھلے حرف پر زیر، تو یہاں پہ یا مدہ ہے۔ اطعمہم من، یہاں پہ میم ساکن، میم ساکن کا یہاں پہ قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ہم میم کا میم میں ادغام کر کے گننے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو گویا کہ یہاں پہ گننا بھی ہوگا، ادغام بھی ہوگا۔ اطعمہم من، آگے ہے من جو، نون ساکن اور اس کے بعد آ رہا ہے حرف جیم، تو یہاں پہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے ہے اخفا، تو یہاں پہ ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، تو یہ ہوگا اخفا۔ من جو، آگے ہے جو ان، تنوین ہے، اس کے بعد ہے حرف واو، نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے ادغام، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ 4 حروف ایسے ہیں کہ وہاں پہ ادغام ہوتا ہے، اور 2 حروف ہیں لام اور را جن پر ادغام ہوتا ہے مگر گننا نہیں ہوتا، تو یہاں پہ تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں پہ ادغام بھی ہوگا اور گننا بھی، یعنی ادغام مع الگنہ۔ جوع وآمنہم، آگے ہے وآمنہم من، یہاں پہ بھی میم ساکن کا وہی قاعدہ ہے کہ میم کے بعد، میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو یہاں پہ میم کا میم میں ادغام ہوگا اور گننا ہوگا۔ وآمنہم من، آگے ہے من خوف، نون ساکن اس کے بعد حرف خا ہے، حروف حلقی میں سے، نون ساکن اور تنوین کا یہاں پہ قاعدہ ہے اظہار کا، تو یہاں پہ ہم نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پہ گننا یا اخفا نہیں ہوگا۔ من خوف، جی عزیز طلبہ طالبات، امید ہے آپ نے سورہ قریش میں جو قواعد تجوید ہیں ان کو اچھی طرح سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور آپ نے بھی اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے تاکہ آپ اس میں غلطی نہ کر سکیں۔ تو آئیے آج کے سبق کی جو دوسری صورت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے سورۃ الماعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدع الیتیم، ولا یحض علی طعام المسکین، فویل للمصلین، الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراءون، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ طالبات، آپ نے سورۃ الماعون کی تلاوت سماعت کی، تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کون سے ایسے قواعد تجوید ہیں جن کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے تاکہ ہم اس کی تلاوت کے دوران غلطی نہ کر سکیں۔ اس میں پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے ارأیت، یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی کہ یا ساکن پچھلے حرف پر زبر، تو یہ ہے یا لین جس کو ہم جلدی پڑھتے ہیں، زیادہ لمبا کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ الذی، یا ساکن پچھلے حرف پر زیر، تو یہاں پہ یا مدہ ہے، ہم ذی کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے ہے بالدین، یہاں پہ بھی یا ساکن پچھلے حرف پر زیر، تو یہاں پہ بھی یا مدہ ہے۔ آگے ہے فذالک، یہاں پہ ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے ہے الذی، یا مدہ ہے، اس کو بھی ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے ایک الف کے برابر۔ یتیم، یتیم میں یا جو ہے ساکن، اس کے بعد اس سے پہلے ہے زیر، تو یہاں پہ بھی یا مدہ ہے۔ آگے ہے ولا، الف اور اس سے پچھلے حرف پر زبر، تو یہاں پہ الف مدہ ہے، ہم ولا اس کو کھینچیں گے۔ آگے ہے علا،
یہاں پہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. طعام المسکین، یا ساکن پچھلے حرف پر زیر، یا یہاں یا مدہ ہے. آگے ہے فوئی، یہاں پہ یا ساکن پچھلے حرف پر زبر تو یا لین ہے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، واو کو لمبا نہیں کریں گے. مسلین، یا مدہ ہے، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. الذین، یہاں پہ بھی یا مدہ ہے، کھینچیں گے اس کو. ہم کے بعد ہے حرف عین. یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ ہے اظہار کا کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو ہم میم کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی اس میں گناہ نہیں کرتے. تو ہم اس کو پڑھیں گے الذین ہم عن صلاتہم. اب عن جو ہے نون ساکن، اس کے بعد حرف صاد ہے تو یہاں پہ اخفا ہے، اس کو یہاں پہ ہم نون ساکن کو چھپا کر پڑھیں گے، یعنی یہاں پہ ہم نون کی آواز کو نہ ظاہر کریں گے اور نہ ہی گناہ کریں گے، یعنی چھپا کر پڑھیں گے. عن صلاتہم. آگے ہے ساہون. سا اس کو بھی ہم لمبا کریں گے، ہون کو بھی لمبا کریں گے کیونکہ یہ دونوں حروف مدہ کے ساتھ ہیں. آگے ہے الذین، یا مدہ ہے، اس کو بھی کھینچیں گے. ہم یراؤن. ہم کے اوپر میم ساکن، اس کے بعد حرف یا ہے تو یہاں پہ بھی میم کا اظہار ہے. اور یراؤن، یہاں پہ الف کے اوپر مد ہے جس کو ہم مد متصل کہتے ہیں، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو وہ مد متصل ہے. اس کو ہم یراؤن ایسے لمبا کر کے پڑھیں گے اور آ کو موٹا بھی پڑھیں گے. آخری آیت میں ہے وَيَمْنَعُونَ واو مدہ ہے، کھینچیں گے اس کو. ماعون، ما کو بھی کھینچیں گے اور عو کو بھی کھینچیں گے کہ یہ حروف مدہ کے ساتھ ہیں. تو عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آج آپ نے سورۃ الماعون کی تلاوت میں جو حروف قواعد تجوید ہیں اس کو غور سے سنا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، اور آپ نے اس کی خود سے پریکٹس بھی کرنی ہے، مشق بھی کرنی ہے تاکہ آپ اس میں کوئی غلطی نہ کریں. تو آج کا ہمارا جو سبق ہے اس دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.